بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو تاریخ کی ایسی شخصیت کا تعارف کروائیں گے کہ جن کی حکایات و واقعات آج بھی زبان زدیام ہیں۔ جی ہاں، میری مراد بہلول دانا ہی ہیں۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پائمال نہیں ہوئی۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ یہ نام ہسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کا اصل نام وہب بن عمر ہے اور جائے ولادت کوفہ بیان کی جاتی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری بھی لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شستری کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول جرأت و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علم بردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس چیز کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکتی۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانش مند اور طباع شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا۔ وہ بہترین حصے مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات و معاشرت پر اس کی گہری نگاہ تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برچسکی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا برم بھی رکھتا تھا۔
اور دیوانی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ بہلول کی شکفتگی، زندہ دلی اور بزلہ سنجی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا محیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی بہلول کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے اور گویا کہ خاکم نثار کوچہ آل محمد کی عملی تصویر ہے۔